الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون. ترجمہ: افتطمعون، کیا طمع کرتے ہو تم، ان اس بات کی، یؤمنوا مان لیں گے وہ، لکم تمہاری بات، وقد کان اور یقیناً ہے، فریق ایک جماعت، منہم ان میں سے، یسمعون جو سنتی ہے، کلام اللہ اللہ کے کلام کو، ثم پھر یحرفونہ بدل دیتی ہے اس کو، من بعد ما بعد اس کے کی، عقلوا سمجھتے ہیں وہ اس کو، وہم یعلمون اور وہ جانتے ہیں، وَإِذَا اور جب، لَقُوا الَّذِينَ ملاقات کرتے ہیں وہ ان لوگوں سے، آمنوا جو ایمان لے آئے، قالوا تو کہتے ہیں وہ، آمنا ایمان لے آئے ہم، وَإِذَا خَلَا اور جب تنہائی میں جاتے ہیں، بعضهم ان میں سے بعض، إِلَى بَعْضٍ بعض کے ساتھ، قالوا تو کہتے ہیں، أَتُحَدِّثُونَهُمْ کیا بیان کرتے ہو تم ان سے، بما اس بات کو، فتح اللہ جو ظاہر کی اللہ نے، علیکم تمہارے سامنے، لیحاجوکم بھی تاکہ جھگڑیں گے وہ تم سے اس کے بارے میں، اس کے ذریعے سے، عند ربکم تمہارے رب کے پاس، افلا تعقلون کیا تم سمجھتے نہیں ہو، اولا یعلمون کیا نہیں جانتے ہیں وہ، ان اللہ بلا شبہ اللہ تعالی، یعلم جانتا ہے، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جس کو وہ ظاہر کرتے ہیں، ومنہم اور ان میں سے امیون ان پڑھ، لا یعلمون الکتاب نہیں جانتے ہیں کتاب کو، الا مگر امانیہ اٹکل، وَإِنْهُمْ اور نہیں ہے وہ، الا یظنون مگر گمان کرنے والے۔ یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 75 سے لے کر آیت نمبر 78 تک، جس کی تلاوت اور ترجمہ ہم نے سنا۔ ان آیات میں بھی بنی اسرائیل کا ہی تذکرہ چل رہا ہے، یہود کا تذکرہ چل رہا ہے، جیسا کہ گزشتہ آیات کے اندر یہودیوں کی اس بری خصلت کا تذکرہ ہوا تھا کہ انہوں نے اللہ کی مدد کو، اللہ کی نصرت کو، اللہ کی قدرت کو اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ایک گائے کو ذبح کیا، اس کا گوشت ایک مردہ انسان کو لگایا، وہ مردہ انسان زندہ ہو گیا اور بول پڑا، اپنے قاتل کی نشاندہی کی، اس کے باوجود انہوں نے اللہ اور اس کے رسول حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ماننے سے انکار کیا۔
رب العالمین نے فرمایا ثم قست قلوبکم من بعد ذلك کہ ان کے دل تو سخت ہو چکے ہیں. کیسے سخت ہے؟ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً یہ تو جیسے پتھر یا پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو گئے. جب پتھر سے زیادہ سخت ہو گئے تو ان کے دلوں پر اللہ اور اس کے رسول کی بات کا اثر انداز ہونا بظاہر ایک ناممکن سا لگتا ہے کہ یہ بات کو ماننے والے نہیں ہیں. جب یہ اتنے شقی اور بدبخت ہو چکے ہیں کہ اللہ کی قدرت اللہ کی نصرت کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہوئے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، تب ایمان والوں کا کیا خیال ہے؟ کیا یہ اس کے بعد ایمان لے آئیں گے؟ آج کی آیات میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو یہ تسلی دی گئی ہے کہ ان بنی اسرائیل، ان یہودیوں کا جو مدینہ منورہ میں تمہارے ساتھ رہتے ہیں، ان نالائقوں کا حال یہ ہے، انہوں نے اللہ کی قدرت، نشانیاں، مدد اس طریقے سے دیکھی تھی، یہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تھے. اب تم جو اتنی کوشش کر رہے ہو کہ یہ ایمان لے آئیں، کیا تمہیں اس بات پر ایمان کچھ یقین ہے کہ یہ ایسا کر لیں گے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے، آپ کی تو تمنا تھی کہ ہر انسان ایمان لے آئے، چاہے اس کے لیے کتنی بھی محنت کرنی پڑے. آپ علیہ السلام اس سے دریغ نہیں کرتے تھے، حتی امکان کوشش کرتے تھے کہ ایمان میں داخل ہو جائے. تو یہی صفت صحابہ کے اندر بھی منتقل ہو گئی تھی. صحابہ بھی کوشش کرتے تھے کہ یہ سارے ایمان لے آئیں. اور ایمان والا بھولا بھالا ہوتا ہے، ایمان والے کے دل کے اندر یہ تگڑن بازیاں نہیں ہوتی، یہ شرارتیں نہیں ہوتی ہے، وہ بھولا بھالا ہوتا ہے. جو اس کو جو بات کہہ دیتا وہ کہتا ٹھیک ہے. اور خاص طور پر ایمان والا یہ کہے کہ آج تم مجھے 1,00,000 روپیہ دے دو، میں 5 دن کے بعد تمہیں 1,00,000 روپیہ لوٹا دوں گا. تو ایمان والا بھولا بھالا ہوتا ہے، بھائی یہ نیک نمازی ہے، 5 وقت نماز پڑھتا ہے، ایمان والا ہے، یہ تھوڑا دھوکہ کرے گا. اس کے پاس ہوتے وہ اٹھا کر اس کو دے دیتا ہے. بعد میں 5 سال گزر جاتے ہیں، بندہ نظر ہی نہیں آتا ہے. ایمان والے کا حال یہ کہ ایک دم بھروسہ کر لیتا ہے، لیکن جس کے دل کے اندر کھوٹ ہوتا ہے وہ شکل کچھ اور ہوتی ہے اور اثر اس کی کچھ اور ہوتی ہے. صحابہ کرام کے سامنے بھی اس طرح کے لوگ آتے تھے، وہ اپنی باتیں کہہ دیتے تھے، صحابہ بھی ان سے اپنی بات شیئر کر لیتے تھے اور سمجھتے تھے کہ یہ لوگ تو ایمان والے ہیں، ان کی باتوں پر بھروسہ کر لینا چاہیے اور یہ پکے ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے. جو ابھی داخل نہیں ہوئے یہ ایمان کے اندر داخل ہو جائیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان یہودیوں کی خصلتوں اور حقیقتوں کو بیان کر دیا اور فرمایا کہ تمہیں ان کی باتوں پر اطمینان نہیں کرنا چاہیے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم، کیا تم مطمئن ہو گئے ہو اس بات سے کہ وہ تمہاری بات کو مان لیں گے؟ ان یؤمنوا، ایمان لائیں گے وہ تمہارے لیے، ایمان لائیں گے تمہارے، کیا تمہاری بات پر وہ یقین کر لیں گے جو تم ان کو جنت کے وعدے اور دوزخ سے ڈراتے ہو؟ کیا تمہاری بات کو یہ مان لیں گے؟ یا جو بھی بات تم ان سے کرتے ہو تمہاری بات پر یقین کر لیں گے، مان لیں گے؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، صرف ان کے اندر صرف اتنی بری خصلت نہیں ہے کہ بات کو سنتے ہیں اور اس کو انکار کر دیتے ہیں، بلکہ نہیں، ان کے اندر اتنی بری خصلتیں ہیں، یہ بات سنتے ہیں پھر بات کو بدل بھی دے دیتے ہیں. کیسے کرتے وہ؟ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ، ان یہودیوں میں ایک جماعت ایسی ہے جو اللہ کے کلام کو سن لیتی ہے، ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِن بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، پھر اس اللہ کے کلام کو بدل دیتی ہے باوجود اس کے کہ وہ اس کلام کو سمجھتی بھی ہے اور جانتی بھی ہے. یہ وہ جماعت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ طور پر گئی تھی، جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آپ کو تورات تو ملی ہے لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کی بات کو خود سن لیں،
کہ واقعی اللہ نے یہ قرآن یہ تورات تمہارے اوپر نازل کی ہے، یہ سچی ہے یا تم ایسے جھوٹ بول رہے ہو؟ حالانکہ بدبختوں نے مصر کے اندر اللہ کی نصرتیں دیکھی تھی، پھر جب فرعون نے پیچھا کیا آگے دریائے نیل پیچھے فرعون بیچ میں، یہ وہاں پر اللہ کی مدد ایسی آ گئی، دریائے نیل جو پہاڑوں کو درختوں کو شجر اور حجر کو بہا کر لے جاتا تھا، اس دریائے نیل نے ان نالائقوں کو راستہ دے دیا، وہ اپنی جگہ جم گیا۔ ایک تو یہ تھا کہ بندہ پار ہو جائے سمجھتا ہے شکر خدا صبر ڈوبیو اس میں، اسی پر بندہ شکر کرتا ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی صفات تو یہی ہے کہ تیرتے ہوئے چلتے ہوئے پانی میں پار ہو جائے اس پر شکر کرتا ہے۔ پھر اگر وہ پانی رک جائے پھر کتنی بڑی اس کے سامنے اپنی خوشی ہوگی۔ پھر اگر ایسا ہو جائے کہ اس کے ٹکڑے ہو جائیں، یعنی پتھر کے سل کی طرح ایک سل یہاں ایک سل بیچ میں پورا راستہ بن جائے، پوری ایک نہر اور ایک ٹنل بن جائے، تو پھر اس بندے کا ایمان کتنا زیادہ ہو جائے گا۔ ان نالائقوں نے یہ سب دیکھ لیا، پار ہو گئے، پھر کہنے لگے موسیٰ فرعون غرق نہیں ہوا، فرعون تیرنا جانتا ہو، تیر کے آ رہا ہوگا۔ جب دریا نیل مل گیا تو پھر اللہ سے دعا کی، اللہ نالائق مانتے نہیں، دکھا دے فرعون کو، اوپر آ گیا تیرتا ہوا مردہ، یہ بھی دیکھ لیا۔ پھر آگے گئے ملک شام کی طرف، وہ سب کچھ راستے میں کپڑا مل گیا، کھانا مل گیا، روشنی مل گئی، سب کچھ مل گیا۔ پھر تورات لینے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے، یہ سارے راستے کے مناظر انہوں نے دیکھ لیے۔ پھر جب تورات مل گئی تو پھر کہنے لگے موسیٰ ٹھیک ہے تم کہتے ہو یہ اللہ کی کتاب ہے، لیکن ہم اپنے کانوں سے سننا چاہتے ہیں اللہ کی یہ بات کہ واقعی اللہ کی کتاب ہے۔ ٹھیک ہے بھائی چلو، لے گئے طور پر 70 بندوں کو، تو نالائقوں نے وہاں سن لیا اللہ کی باتیں یہ سب کچھ۔ پھر کہنے لگے اچھا اللہ کو ہمیں دکھا بھی دو اللہ ہے کیسا، حجت پر حجت، حجت پر حجت، حجت پر حجت۔ پھر جب یہ لوگ واپس آ گئے، اللہ نے مردہ پھر زندہ، پھر جب واپس آ گئے تو واپس آ کر پھر تھی وہ جماعت، قد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، اللہ کی اس بات کو سن لیا کہ تورات موسیٰ پر جو اتاری گئی ہے یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر کیا کیا انہوں نے، جب واپس اپنی قوم کے پاس آ گئے تو کہنے لگے، کچھ لوگوں نے کہا دیکھو یہ جو تورات ہے اللہ کی کتاب ہے ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہم نے اپنے کانوں سے سن لیا ہے۔ ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون، پھر تحریف کر لی۔ کیا تحریف کی؟ تورات کے اندر جیسے یہ قوم تھی، جیسے ان کی حرکتیں تھی، پھر اللہ کے احکام بھی ایسے آ گئے تھے، سخت احکام آئے تھے پھر ان کے لیے، کہ جیسے ہمارے لیے تہجد پڑھنا اختیار ہے، پڑھو تو اچھی بات ہے، نہیں پڑھو تو نہ پڑھو، ان کے لیے کچھ ایسے احکام تھے، مثال کے طور پر ساری رات تمہیں تہجد پڑھنا ہے۔ اب امتحان بھی کرتا کہ سنیچر کے دن تم کو شکار نہیں کرنا ہے، اب پورے ہفتے تو مچھلیاں کہیں کھال کھال نظر آتی تھی، سنیچر کو یوں تیرتی رہے، جیسے بھیڑ بکریوں کا ریوڑ چل رہا ہے ایسے دریا میں وہ مچھلیاں تیرتی تھی۔ یہ اللہ کی پر آزمائش تھی، شام کو پھر غائب ہو جاتے، لیکن اس میں یہ تگڑم بازی کر لیتے تھے، یہ تگڑم بازیاں کرتے، اللہ پر ان پر بھی سخت سے سخت عذاب اور سخت آزمائش بھیجتا رہتا تھا۔ تو ان کے اوپر جو احکام تھے مشکل احکام، تو انہوں نے کیا کہا دیکھو یہ تورات تو اللہ کی طرف سے ہے، یہ تو ہم نے سن لیا، لیکن اللہ پاک نے آخر پر یہ بھی کہا تھا کہ جتنا عمل کر سکتے ہو کر لو، باقی میں تم کو معاف کر دوں گا، یہ اپنی طرف سے گھڑ لیا تھا۔ اسی کو اللہ پاک نے فرمایا ثم يحرفونه، پہلے یسمعون کلام اللہ، اللہ کے کلام کو سن لیا، ثم يحرفونه، پھر اس کو بدل دیا، حالانکہ یہ سمجھتے تھے ہم نے یہ غلط کیا، یہ سمجھتے تھے ہم نے یہ سنا نہیں ہے، سمجھتے بھی تھے جانتے بھی تھے ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے، جانتے تھے اس کی سزا آخرت میں بہت بری ہوگی، پھر بھی یہ کر رہے تھے۔ پھر کیا ہوتا تھا ان کا، ان میں سے کچھ ایمان لے آئے تھے لیکن وہ شکل میں ایمان والے تھے، حقیقت میں ایمان والے نہیں تھے۔ جیسے آج کل ہمیں بہت سارے ملتے ہیں ایسے، ادھر مسلمانوں کے راشن کارڈ میں ہوتے ہیں، ادھر باطل کے ساتھ سانٹھ گانٹھ ان کی چل رہی ہوتی ہے، اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ کسی بھی حد تک گزر جاتے ہیں۔
چاہے مسلمان مرے جیے، ملک جائیں، ریاستیں جائیں، قومیں جائیں، ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، بس ان کا اپنا الو سیدھا ہوتے رہنا چاہیے۔ ایسے منافق پہلے سے چلے ہوئے آ رہے، آج بھی موجود ہوتے، پیسے کھاتے رہیں گے اور قوموں کا سودا کرتے رہیں گے۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، اور جب وہ ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو بس تمہارے لیے آئے ہیں، ہم تو تمہاری خدمت کے لیے ہیں، ہم تو تمہاری پرورش اور تمہاری نگرانی کے لیے ہیں۔ لیکن جب اپنے آقاؤں سے جا کر مل لیتے تو کیا کہتے ہیں؟ وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، جب اپنے آقاؤں کے پاس کرسیوں پر بیٹھ جاتے پھر کہتے نا نا ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ تو پچھلے منافقوں کے بارے میں کہا تھا، آج کے منافقین کے بارے میں کیا کہا؟ بالکل سیم جیسے آج کے منافق قوموں کا سودا کرتے ہیں، یہ پوری یہودی خصلتیں ہیں۔ پھر جب علماء کہتے ہیں یہودی نسل ہے، یہ اتنے اچھے، عمران خان پر الزام لگا لیتے ہیں یہ یہودی نسل تھوڑی ہے، یہ تو بہت نیک بندہ ہے، نیک بندہ۔ قالوا وتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم، تو کہنے لگے اتحدثونهم، کیا بیان کرتے ہو تم ان سے، بما وہ باتیں فتح اللہ علیکم جو اللہ نے تم پر ظاہر کی۔ کیا ظاہر کی تھی اللہ پاک نے تورات میں بتایا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے، ان کے صفات یہ ہوں گے۔ یہ نالائق کیا کرتے تھے؟ اپنے مطلب کو لینے کے لیے اور مال غنیمت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کہتے تھے؟ دیکھو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں بھی آئی ہیں، تورات میں کہا امی ہوں گے، تورات میں کہا کہ وہ قریش میں سے ہوں گے، تورات میں یہ کہا وہ صدقہ نہیں کھائیں گے، کچھ باتیں کبھی کبھی بول دیتے ان کو خوش کرنے کے لیے۔ لیکن جب آپس میں ملتے تھے پھر کیا کہتے؟ اتحدثونهم بما فتح اللہ علیکم، نالائقو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم ان کے سامنے وہ باتیں کہہ دیتے ہو جو اللہ نے تم کو بتائی ہے، وہ تورات میں بتائی تھی، جو ظاہر کی ہے تمہارے اوپر، جانتے ہو اس کا نقصان کیا ہوگا؟ حالانکہ ان کی غلط فہمی تھی، ہونا وہی تھا۔ وہ کہتے وہ جانتے بڑا ہے جس کو کچھ عقل شعور ہے، اپنی ہٹ درمی کی وجہ سے کر رہا ہے، لیکن جانتا ہے، وہ جانتے تھے کہ ہم جو کر رہے ہیں یہ غلط ہے۔ کہنے لگے لِيُحَاجُّوكُمْ بِهِ عِنْدَ رَبِّكُمْ، انہی باتوں کی وجہ سے اللہ کے حضور میں تمہاری پکڑ ہوگی۔ جب تم نے خود کہہ دیا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تورات میں ہے، تم نے اپنی زبان سے اقرار کر لیا، تو کل قیامت کے دن اللہ کے حضور میں یہی مسلمان یہ کہیں گے ربا یہ جانتے تھے کہ محمد حق پر ہے، یہ جانتے تھے قرآن حق ہے، یہ جانتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کا دین اب منسوخ ہو چکا ہے، پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے، یہ تمہارے خلاف حجت بن جائے گی، تم ایسا کیوں کرتے ہو؟ افلا تعقلون، اصل تو بیوقوف یہی تھے، لیکن کہتے تھے ان کو کہ تم بیوقوف ہو، کیا تم کو سمجھ میں نہیں ہے، تم کو عقل نہیں ہے، تم اپنی باتیں ان کو کہہ دیتے ہو۔ رب العالمین فرماتے او بیوقوف ہو، او پاگلو، تم کیا سمجھتے ہو؟ اگر تم یہ نبی کہتے کہ اللہ جانتا ہے تو اللہ تو تب بھی جانتا ہے۔ اولا يعلمون ان اللہ يعلم ما يسرون وما يعلنون، جو تم کہتے ہو کیا نہیں جانتا ہے اللہ اس کو جس کو تم چھپاتے ہو اور جس کو تم ظاہر کرتے ہو؟ ظاہر زبان سے کیا دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق ہے، اور بعض وہ ہے جو اس بات کو کہتے نہیں تھے بلکہ چھپا کے رکھتے تھے کہ کہیں ظاہر نہ ہو جائے، اپنی مجلسوں میں یہ بات کہتے تھے، بلکہ یہود کے علماء جو یہودی مسلمان ہو گئے تھے ان سے کہتے تھے کہ بھائی دیکھو محمد حق پر ہے، قرآن حق ہے، یہ جو دین ہے یہی حق ہے، ہم نہیں کر رہے ہیں، ہماری کوئی وجہ ہے، ہماری کوئی مصلحت ہے۔ ایک ہمارے ساتھی ہیں کہنے لگے، میں نے کہا کسی سے تم یہ کیا کرتے، تم جانتے ہو یہ سب غلط ہے، سب بدعت اور خرافات ہے، کہتے وہاں سے کہتے ہیں کیا کرو مسئلہ شنہ کی بس سیم وہی مسئلہ جو وہاں ہے وہی مسئلہ یہاں پر بھی، کہ بھئی صرف پیٹ کے لیے، خواہشات نفسانیہ کے لیے ایمان کا سودا کر لیں گے،
ایمان والوں کو غلط راستہ بتا دیں گے. ایک صاحب کہنے لگے ایک ایمان والے کو تم 10,000 کا مجھے ماہانہ ہدیہ دے دیا کرو، تمہارے نماز کا روزے کا سارا ذمہ میرے ذمہ ہے. تو ہو ہی نہیں سکتا ہے. وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، بھائی کسی کا بوجھ تو اٹھائے گا نہیں. تو وہ کہتا تم 10,000 کا ہدیہ مجھے دے دو، بس سارا اٹھا کر نہ. تم ہدیہ کسی کو دو یا نہ دو، دو اپنا ثواب ملے گا. لیکن کسی مولوی کی خدمت کر کے، کسی مولوی کو تحفہ دے کر، ہدیہ دے کر یہ سمجھو کہ بس امام صاحب کو میں نے بڑا سا ہدیہ دے دیا، اب امام صاحب نے نماز پڑھ لی، مجھے نماز پڑھنے کی ضرورت ہے. غلط ہے یہ. تم امام صاحب کو کچھ دو تب بھی تمہارا بوجھ نہیں اٹھائے گا، نہ دو تب بھی نہیں اٹھائے گا. تمہاری نماز تو تمہارے ہی ذمہ ہے، تمہارا روزہ تو تمہارے ہی ذمہ ہے. ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن یہ یہودی کم بخت ان کو کہتے ہیں دین تو یہی سچ ہے لیکن ہم نہیں کر رہے، تم لے آئے ہو ایمان تو لے آؤ. یہ اللہ پاک نے کہا جو تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی جانتے، جو ظاہر نہیں کرتے ہو اللہ وہ بھی جانتے. اچھا ان میں کچھ لوگ تھے جو ان پڑھ گوار تھے، کچھ لوگ پڑھے لکھے تھے. جو لوگ گوار تھے، جو ان پڑھ تھے، وہ سنی سنائی پر چل گئے تھے، سنی بن گئے تھے. کیا کہ بھئی ہم نے یہ سن لیا بس یہی ٹھیک ہے، حالانکہ وہ ٹھیک نہیں تھا. خالص ہر سنی ہوئی بات کیا صحیح ہوگی ایسا کوئی ضروری نہیں. لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر سنی ہوئی بات غلط ہوگی، ایسا بھی نہیں ہے. جو کسی معتبر بندے سے بات سن لی جائے بہت ممکن ہے کہ بالکل صحیح ہوگی، اور ایسا بھی ممکن ہے کہ کہنے والے سے غلطی ہوگی، غلطی سے غلطی ہوگی، جان بوجھ کر اس نے غلط نہیں بولا ہوگا، غلطی ہوگی. لیکن کچھ ایسے پتھر کی لکیر ہوتے، بس میرے پیر نے کہہ دیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے تو مجھے بس کرنا ہی کرنا ہے. ایک صاحب یہی سنانے لگے، کہنے لگے میں ایک پیر سے پھنسا ہوا تھا، تو پیر کہنے لگے میں جا رہا ہوں فلاں جگہ پر، تو نیاز بھیجو گے وہاں کچھ؟ ایسا پاگل دماغ پھرا ہوا تھا. میں نے کہا کتنا بھیجوں؟ کہنے لگے بھائی اتنا بھیج دو، 2 لاکھ روپے. اس نے کہا میں اندر گیا، لا کر میں سے 2 لاکھ کیش نکال کر اس کو دے دیا. کہا میری طرف سے کہا کھاک ماں چڑھایا ہوگا، کھاک ماں لنگر کھلایا ہوگا، وہ تو اس نے جیب میں بھر دیا. وہ تو بعد میں جب اللہ نے عقل دے دی، اللہ نے دماغ دے دیا، تب پتہ چلا یہ سب ڈرامہ باز کیا لوگ کرتے ہیں اور کیا نہیں کرتے. تو جب تک اللہ پاک حق کو واضح نہیں کرتے تب تک کہتے بھائی جو اس نے کہا وہ ہو کر رہے گا. اور بعض دیوانے مسلمان ایسے ہوتے ہیں وہ کہ اس ملنگ نے یہ بات کہہ دی تو بس یہ ہو کر رہے گی. ملنگ ایسا ہے، نماز اس کو نہیں، سنت اس کو نہیں، کپڑے اس کو نہیں، خلاف سنت شکل، خلاف سنت صورت. اور نماز کے بغیر کیا کوئی کرامت پا سکتا ہے؟ کیا نماز کے بغیر، اتباع سنت کے بغیر کوئی آدمی ولی ہو ہی نہیں سکتا ہے. چاہے وہ ہوا میں اڑنے لگ جائے. اور اتباع سنت نہیں ہے، وہ استدراج تو ہے، وہ جادوگری تو ہے، لیکن وہ اولیاء کی صفت نہیں ہے. اولیاء کی صفت یہ ہے وہ قدم قدم پر سنت کی اتباع کرتے ہیں. کتنا خیال کرتے؟ اتنا خیال کرتے، اتنا خیال کرتے ہیں کہ بزرگ کے خادم نے جب وضو کرنے کے لیے لوٹے میں پانی رکھا، ناڑمس تھائنس آپ غلطی سے، قبلہ ادھر تھا، اس نے غلطی سے اس لوٹے کی ٹوٹی ادھر کی طرف رکھ دی. اب اس نے غلطی سے ادھر کی طرف رکھ دی. جب اللہ والا یہاں وضو کرنے کے لیے آ گیا تو اس نے دیکھا کہ یہ تو پانی قبلے کی طرف نہیں مڑا ہوا ہے. کہنے لگے بھائی نہیں، اس وضو سے وہ نور نہیں آ سکتا ہے جو نور قبلے کی طرف رکھے ہوئے پانی سے آتا ہے. جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کیا کرتے. نماز تو پڑھنی ہے لیکن قبلے کی طرف رخ کر کے وضو کیا کرتے تھے. اتباع سنت کا حال یہ ہے کہ میں نے جو وضو کے لیے پانی رکھا ہے اس کی ٹوٹی بھی وہاں کعبے کی طرف ہی ہونی تھی. یہ ہوتے ہیں اولیاء کرام. اور بعض اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں رات بھر سیرت پر تقریر کریں گے اور صبح چاشت کے لیے اٹھیں گے تو یہ کہ جو بزرگ 4 گھنٹے کیا شاندار تقریر کی اور کیا قوالی بجائی. اور صبح جس انسان کو فرض بھی غائب ہو، کیا ولی ہو سکتا ہے؟
وہ دھوکے باز تو ہو سکتا ہے، وہ ولی نہیں ہو سکتا ہے۔ ولی سے سنت نہیں چھوٹتی ہے تو ولی سے فرض کہاں سے چھوٹیں گے؟ بعض جھولا ایسے ہوتے ہیں جو ایسے ولیوں کے لٹو بن جاتے ہیں کہ بس معاشی یہ کر کوئی ہو سکتا ہے، پھر اللہ کی آزمائش ہوتی ہے نا۔ بندے یہ سمجھتے ہیں، کبھی کبھی ان کے کئی بھی بات پوری ہو جاتی ہے، اور کئی بات کیسے پوری نہیں ہوگی؟ اللہ نے امتحان لینا ہے۔ ارے یہ جاتا ہے بت کے سامنے، بس تو ہی تو ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑتا ہے، ماتھا رگڑتا ہے، جو مانگتا ہے بظاہر وہ ہو جاتا ہے۔ وہ بت نہیں دیتا ہے، وہ تو اللہ ہی دیتا ہے۔ اللہ اس کا امتحان یہاں سے لیتا ہے، مانتا ہے نہیں مانتا ہے، اس کو ایسا کام ہو گیا ہے، اب اسی پر یقین کرتا، میری ذات پر یقین کرے گا۔ ایسے انسان کو انسان کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ ایک غلط راستے پر چلا ہوا انسان کوئی بات کہہ دی اس نے، ہو گئی۔ اور بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے کبھی کسی کو غلط بات نہیں کہتی ہے۔ تو مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں لکھا ہے اولاد کے بارے میں کہ ماں باپ کبھی کبھی اپنی اولاد کو کہتے ہیں گندی گندی گالی دے دیتے ہیں۔ مثال کے ہمارے کشمیری میں جانوروں کو گالیاں دیتے لوگ سرکار، وہ کہہ تو دیتا ہے لوگ سرکار، گوک سرکار، تو اس کا مطلب کیا نکلتا ہے؟ بظاہر تو کچھ بھی نہیں ہے، بچے تو بہت گالیاں دیتے ہیں جانوروں کو، اس طرح ہمارے یہاں بہت گالیاں دیتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ تو سرکار کے کھاتے میں چلا جا، تو وہ سرکار کے کھاتے میں چل جاتا کہاں سے ہے؟ پہلے دو بھائیوں کی لڑائی ہو جائے گی، پھر پنچایت بیٹھے گی، تب بھی کام نہیں بنے گا، پھر پولیس میں پرچہ لگے گا، پھر بھی کام نہیں بنے گا، پھر یہ چلا جائے گا کورٹ میں مسئلہ۔ اب وہاں وکیل مانگتا ہے 10,000 روپیہ، اب 10,000 کہاں سے لائے گا؟ تو دان آپ کو یہ پہ گن مگر کیس تو لڑنا ہے، وہ داند بیچ دیا 10,000 میں، اٹھا کر دے دیا اس وکیل کو، یہ گھوم پھر کے سرکار کے کھاتے میں پہنچ گیا، اور اس بندے کو پتہ بھی نہیں چلا۔ گوس دودھ دی اور گالی ایسی دے دی، چلا گیا۔ کبھی کبھی اولاد کو کوئی شرارت کر دیتا ہے تو کہتا ہے خدائی جان، اب ٹانگ سے کوئی غلطی یا ہاتھ سے کوئی ہاتھ ٹوٹ جائے، تو وقت ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس نے یہ نہیں کہا کہ باقی تیری ٹانگ ٹوٹے، تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے، وہ اللہ کی مقبولیت کا وقت اس نے کہا یہ نوڑ کا چیز پھٹوئی، جس بازو سے تو نے یہ نقصان کیا ہے یہ بازو، حالانکہ کبھی کون سی شرارت ہوتی ہے اور کیا ہوتا ہے وہاں پر، معمولی سا 10 روپے کا کپ بچہ توڑ دیتا ہے، کہتے یہ آتے کیسے نہیں پھٹی، وہ کہہ تو دے دیا۔ اللہ کی یہاں مقبولیت کا وقت تھا، یہی بچہ اسکول کے نکل رہا تھا، پوڑیوں سے گر گیا اور بازو ٹوٹ گیا۔ وہ مانگا کس نے؟ وہ ماں نے مانگا ہے، وہ باپ نے مانگا ہے، تو ہائی ہائی بھائی کیا کہا، یہ تو مانگا تو نے۔ تو کبھی کبھی ایسا وقت ہوتا ہے جو قبولیت کا ہوتا ہے۔ ان جوہلا کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہے، یہ ملنگ کبھی کبھی کوئی بات کہے، وہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، وہ پوری ہوگی، بس پھر ساری زندگی لٹو بن کر رہ جاتے ہیں۔ وہ نماز نہیں، روزہ نہیں، کچھ نہیں، دبنا ساری بڑ پیر چاہیے ہے، چاہے دوسرا پیر خانہ کعبہ کا امام ہی کیوں نہ ہو، خانہ کعبہ کو امام کو کہے گا اس کیا شاتا، اور یہ بے نماز اس کو کہتا ہے یہ سب سے بڑا پیر۔ ان یہودیوں میں سے بھی کچھ لوگ ایسے تھے، ایسے جاہل من اللٹ، کہ جو ان کے مولویوں نے، ان کے پیروں نے ان کو کہا تھا بس وہ پتھر کی لکیر تھی۔ رب العالمین فرماتے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ، ان میں سے جو جاہل لوگ ہیں جو کتاب کا علم نہیں رکھتے، إِلَّا أَمَانِيَّ مگر وہ اٹکل سے چلتے، وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ اور وہ اٹکل کیا ہے؟ بس ان کا خیال ہے، وہی خیال ہے کہ پیر صاحب جو پیر صاحب ہے، باقی کچھ نہیں ہے، لیکن خیال ہی خیال ہے، حقیقت اس کے اندر کچھ نہیں ہے۔ پھر جو لوگ تعریف کرتے تھے ان کا کیا حال ہو گیا، وائندہ آیات میں آئے گا۔ اللہ پاک مجھے آپ کو قرآن پاک کو پڑھنے کی سمجھنے کی اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی